اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت ہم صادق آباد جو کہ پنجاب کا آخری شہر ہے اس میں موجود ہے، اور ہم محترم شہزاد حسین صاحب کے ساتھ موجود ہے۔ محمد بن اشرف صاحب کریکٹر فاؤنڈیشن کے اسلام آباد سے ہیں۔ شہزاد صاحب السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ جیسے یہ جو ادارہ آپ نے بنایا ہے، آپ نے کچھ چیزیں دیکھی بڑی یونیک لگی۔ میں نے پاکستان کے سینکڑوں اسکول کا وزٹ کیا، گوادر سے چترال تک اور کراچی سے اسکردو تک۔ کیا ویژن تھا اپنے ادارے کو کھولا، اور کس چیز نے انسپائر کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ الحمدللہ میرا ایم بی اے ہمدرد یونیورسٹی کراچی سے ہے، پھر لندن سے ایم ایس سی ہے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، پھر لندن میں ایز اے ٹریننگ مینیجر 2-3 سال میں نے جاب کی ہے، وہاں سے لاہور میں آ گیا فور بردرز گروپ میں، وہاں پہ ایز ایچ آر ایگزیکٹو رہا ہوں۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے جو آج چیئرمین ہیں جاوید سلیم قریشی صاحب میرے ایکس باس ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر رحیمیہ خان میں سویڈش کالج میں ایز ایڈمنسٹریٹر لیکچرر 3.5 سال سرو کیا میں نے۔ تو ریسنٹلی میں نے سیکنڈ سیشن ہے یہاں پہ ہمارا لینڈ آف لرننگ اسکول میں۔ تو بیسک ویژن یہی تھا ہمارا کہ دیکھیں جیسے قرآن پاک کا تو ہمارا قرآن اکیڈمی پچھلے 5 سال سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کوئی اس طرح کا سیٹ اپ ہو کہ ہم نے ان کو قرآنک ایجوکیشن کی طرف بچوں کو لانا ہے، کنونشنل ایجوکیشن سے اسلامک ایجوکیشن کی طرف لے کے آنا ہے۔ جیسے ریسنٹلی پہلے ڈفرینٹ بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کھانا آپ نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ لیں، کھانا عبادت ہے، گھر نکلنے سے پہلے دعا پڑھ لیں، نکلنا عبادت ہے، یعنی کہ ہماری ساری زندگی عبادت میں گزر سکتی ہے۔ اب لینڈ آف لرننگ میں بچوں کا الحمدللہ اتنا ٹریٹ کیا جا چکا ہے کہ بچے جتنے بھی بچے ہیں اگر آپ مارننگ میں آئیں، انہیں پتہ ہے ہم نے سیڑھیوں پہ جانا ہے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جانا ہے، نیچے بچوں نے نیچے اترنا ہے، انہیں پتہ ہے ہم نے سبحان اللہ کہتے ہوئے جانا ہے، انہیں کوئی گفٹ دیں گے تو آپ کو رسپونڈ کریں گے جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ہر جمعے والے دن بچوں کو سورہ کہف سنائی جاتی ہے، انہیں بتاتے ہیں کہ جو بچہ جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک کے لیے لائٹ عطا کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ جو ہے تکبیرات چلائی جاتی ہیں، بریک کی بجائے ٹن کی بجائے۔ بیسک پرپز یہی ہے کہ جب بچہ 8 سے 10 دفعہ تکبیرات سنے گا، جب وہ پڑھے گا تو وہ ادارے کے لیے بھی صدقہ جاری ہے۔ کیونکہ جیسے پہلے مارکیٹنگ میں کانسیپٹ تھا ریڈ اوشن بلو اوشن کا، پہلے تھا نیلا سمندر، جیسے بچہ گریجویٹ ہوا پاس آؤٹ ہوا مارکیٹ میں گیا اسے جاب مل گئی، آج کل ریڈ اوشن بولتے تھے انٹینس کمپٹیشن ہے۔ جب تک بچوں کی کمیونیکیشن سکل، سافٹ سکل، انٹرپرسنل سکل اسٹرانگ نہیں ہوگی بچہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ پھر بچے ہیں، بچوں کے پرسنالٹی سٹائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کسی کا اگریسو سٹائل ہوگا، کسی کا اگریسو سٹائل ہے اس سے ہم ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے بچہ زیادہ پک کرے گا، کسی کا ڈیموکریٹک سٹائل ہے اس سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں، بارگین کر سکتے ہیں، کسی کا پیرنٹل سٹائل ہے باتیں آپ کی ساری سننے گا، فیصلے اپنے کرے گا، کسی کا لیزی فری سٹائل ہے اسے جس طرح مرضی ٹیکل کر لیا جائے۔ ایسے ہی بچوں کے لرننگ سٹائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کوئی بچہ ہے وہ تھیوری کو پڑھ پڑھ کے لرن کرتا ہے، کوئی بچہ وہ ایکٹیویٹیز سے لرن کرتا ہے، کوئی بچہ پریکٹیکل چیزوں سے لرن کرتا ہے۔ اب آج کل کے دور میں، جدید دور میں، ٹیچر ہے، ٹرینر ہے، اسے بڑا اپروچیبل ہونا چاہیے۔ پہلے تو اسے پتا ہو کہ میرا پریفر پرسنالٹی سٹائل، لرننگ سٹائل کیا ہے، پھر بچے کا کیا ہے۔ جب ہمیں ان چیزوں کا پتا ہوگا کہ کیا ہے اور مارکیٹ کنڈیشنز کیا ہیں، تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بچے کا کیریئر چوائس کرائیں گے تو بچے کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس میکسیمم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ کنونشنل ایجوکیشن دی جا رہی ہے۔ اگر آپ بچے کی زندگی سے دین و تربیت کو نکال کے سائڈ پہ کر دیں، آپ کہ جی بچہ کامیاب ہو جائے وہ ہماری خام خیالی ہے، کھانا آپ نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا کھانے سے پہلے، ان کہ ہماری ساری زندگی عبادت میں ہو سکتی ہے۔ شہزاد بھائی آپ نے بڑی کام کی باتیں بتائی، پرسنالٹی ٹائپس کی بات کی، لرننگ کی بات کی، ساری چیزیں۔ یہ بات ہے کہ آج کل لوگوں کے ذہن میں تو صرف دنیا کی کامیابی زیادہ ہوتی ہے، آپ کو کمیونٹی سے کیا رسپانس ملا؟ کمیونٹی سے سوال اگر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کہ میں نے قرآن سمجھانا تو صرف دارالعلوم یا مدرسے میں بھیجوں، آپ چونکہ دونوں چیزیں ساتھ مکس کر رہے ہیں تو کمیونٹی سے رسپانس کیا ملا آپ کو؟ 1-2 سال میں بچے کوئی مطلب آئے ہیں آپ کے پاس، کتنے بچے آئے ہیں ایک سال میں؟ الحمدللہ ہمارے پاس جس نے بھی وزٹ کیا ہے، جب میں نے شروع میں سٹارٹ کیا تھا اسکول، اس وقت میرا پلان تھا کہ میرا صرف لوکل اسکول سے کمپٹیشن ہوگا، لیکن جب میں آ کے بیٹھا ہوں، میں نے انٹروڈیوس کیا آپ کی بکس ٹو قرآن پاک کے سلیبس کو، کیا جو انتہائی یونیک سلیبس ہے کہ بھاولپور ڈویژن تک کہیں بھی نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ قرآن کے حوالے سے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو دوسری بات یہ کہ انتہائی جدید ہے۔ اب اس کا رسپانس اتنا ہے کہ الحمدللہ ایجوکیٹر، بیکن اسکول، دی نالج اسکول، جہاں سے بھی جتنے بھی لوگ تھے، جس نے بھی سلیبس کو دیکھا ہے اسی نے فوراً فارم فل کر کے وہ پک کیا انہوں نے سارا۔ تو یہ بہت اچھا الحمدللہ، ایون ایجوکیٹرز ہیں، بیکن ہے، رینجر اسکول ہے، اسمارٹ اسکول ہے، الائٹ اسکول ہے، جتنے بھی بڑے بڑے برانڈس ہیں الحمدللہ بچوں نے وہ کیا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ صرف وہ نہیں، کنونشنل ایجوکیشن نہیں دے رہے، پیور ایک تو اسلامک ایجوکیشن کا ٹچ دے رہے ہیں، دوسرا بیلنس لے کے چل رہے ہیں، قرآنک ایجوکیشن 50% قرآنک ایجوکیشن اور 15% دوسری مکس کر کے لے کے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد بھائی۔ ہمارے ساتھ محمد بن اشرف صاحب موجود ہیں، وہ اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں قرآن ایجوکیشن کے حوالے سے بتا دیں۔ میں بس آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ الحمدللہ معاشرے میں جو آپ کو قرآن کے سلیبس کے یہاں پر اطلاق کے بعد رسپانس ملا ہے،
تو اس لحاظ سے آپ کیا اس چیز کو بھی کچھ پیش نظر ہے آپ کے کہ بچہ یہاں پر جو سیکھ رہا ہے اس کے گھر کا ماحول اور اسکول میں جو آپ اس کو دے رہے ہیں تربیت کا ماحول، گھر اور اسکول کے ماحول میں یکسانیت کے لیے کیا آپ والدین کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں؟ جی والدین کی جتنی ہے یہاں پہ ایک تو کنٹینیوسلی ٹریننگ ورکشاپس کروا رہے ہیں، اسپیشلی جتنے بھی میری عمر بھائی سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، جتنے بھی آپ کے قرآن کے لحاظ سے ٹرینرز آتے ہیں. لاسٹ ٹائم وہ آپ کے توفیق صاحب آئے تھے ادھر، تو جب وہ آئے تھے ادھر تو میں نے قرآن اکیڈمی میں ہی انہیں ریفر کیا تھا، اور حال یہ تھا کہ قرآن اکیڈمی الحمدللہ فل ہو چکی تھی، ادھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو لوگوں میں دین کی طرف اتنی ہے، یہاں سے دیکھ لیں سنجے پور ہے 35-40 کلومیٹر دور، وہاں پہ دی نالج اسکول سے ایک صاحب آ رہے ہیں، ان کے 5-6 بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچوں کو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں وہاں سے دی نالج اسکول سے نکال کے، اور سارا دن ادھر بازار میں گزارتے ہیں، شام میں وہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں، صرف ان میں دین کی طرف ہے. تو الحمدللہ معاشرے میں بہت زیادہ ہے. انہیں پتہ ہے کہ ایک بچہ ہے کہ وہ سچا مسلمان ہوگا تو ایک اچھا ڈاکٹر بھی بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، لائر بھی بن جائے گا. اگر آپ بچے کی زندگی سے دین اور تربیت کو نکال کے سائڈ پہ کر دیں، آپ کہیں جی بچہ کامیاب ہو جائے گا، ہماری خام خیالی ہے. تو الحمدللہ پیرنٹس میں بہت ہی زیادہ اس میں آیا ہے پازیٹیو رسپانس. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا یہ تھے ہمارے ساتھ شہزاد حسین صاحب. ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں. میں نے پاکستان کے جس طرح ذکر کیا کہ سینکڑوں اسکول اور ہزاروں اسکول پرنسپل کے ساتھ، اسی طرح محمد نواز شریف صاحب کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے اداروں کے سربراہان کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی ادارہ اگر وہ آگے آ جائے اور وہ معاشرے کے صرف اس دنیا کی نہیں اس دنیا کی بھی فکر کرے تو اس کی اپنی دنیا بھی یعنی وہ بھی اچھے ہو جائیں گے اور اس قوم کو ایک اچھی نسل مل جائے گی. ہمارے اب سے درخواست ہے تعلیمی ادارہ کے پرنسپل حضرات سے، اسی طرح والدین سے درخواست ہے کہ وہ مل کے نئی نسل کی تربیت کے لیے اقدامات اٹھائے. اور وہ قرآن کے بغیر ہو نہیں سکتے. قرآن وہ کتاب ہے جو زندگی میں انقلاب لے کر آتا ہے. بلکہ میں تو عمر بھائی کو یہاں تک بھی کہہ چکا ہوں کہ نہ صرف ہم نے سکولز کی حد تک فوکس نہیں کرنا، اسپیشلی یہاں پہ صادق آباد کے اندر 7 قرآن اکیڈمیز چل رہی ہیں. ایک ہماری اپنی ہے، ادھر 100+ خواتین بچے بچیاں آتے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنا جدید آرگنائزڈ وے ہے اس کو ہم نے اس حد تک امپلیمنٹ کرنا ہے. بلکہ ایون کوچنگ سائڈ پہ الحمدللہ 350+ ہماری اسٹرینتھ ہے. شام میں پیرنٹس کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آ رہی ہے. اسکول کے بچوں کے لیے تو آپ کر رہے ہیں، جو آلریڈی 9th-10th میں ہے ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے عمر بھائی سے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ والنٹری آئیں، ٹھیک ہے، ہمیں 1 hour دیں، ٹائم دیں شام میں. تو وہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم دونوں پلاننگ کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ نہ صرف ہم نے کوچنگ، باقی قرآن اکیڈمیز اور ملٹیپل سورسز، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے 1000 کمپیٹیٹرز نکلے جو سوسائٹی کو کنونشنل ایجوکیشن سے اسلامک ایجوکیشن کی طرف لے انشاءاللہ. اس پہ بہرحال جس طرح کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن اپنا کام کر رہی ہے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ پیغام جس طرح میں نے کہا ملک کے سارے بس آپ لوگوں سے اب یہ ریکویسٹ ہے کہ میکسیمم ٹریننگ سیشن لینڈ آف لرننگ میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. تو باقی گیدرنگ وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ انشاءاللہ آپ جب کبھی ارینج کریں گے تو آپ رسپانس بھی آپ کو بہت اچھا ملے گا انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ میکسیمم سے میکسیمم کریں، یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. اور امید کرتے ہیں فیوچر میں ہم نے زیادہ سفر کیا ہے. اسلام آباد سے آئے ہیں، میں صبح ملتان سے ہوں. یقین کریں کہ ہماری تھکاوٹ دور ہو گئی. ہمیں بڑی خوشی ہے اور دل چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو لاہور سے اٹھا کے تم نے دیکھا ہے داخل کرے. لیکن بہرحال ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ ویژن میں کلیئرٹی ہو تو رزق اللہ دیتا ہے. وہ تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ لا نسألک رزقا نحن نرزقک. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا ویژن جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلائے اور ہماری جو نئی آنے والی نسل ہے اس کو نہ صرف دنیا کے لحاظ سے بلکہ دین کے لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے اکمل بنائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. امیر زیب، ڈائریکٹر ٹریننگ آف پاکستان. اس وقت رات کے 10:30 بج چکے ہوں گے اور آج تاریخ ہے مارچ کی 30، سال ہے 2019. لینڈ آف لرننگ صادق آباد، پنجاب، پاکستان. اللہ حافظ.